بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں الائٹ اسکول جوبلی ٹاؤن کیمپس سے آپ کی اردو کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ اسٹوڈنٹس، یہ کلاس 4 کا سلیبس ہے۔ اس میں اردو کے سبق PTB کی بک میں ہم پڑھیں گے اچھے شہری، اور اس کے ساتھ ہم کچھ گرامر کا کام بھی کریں گے۔ یہ کلاس 4 کی اردو کی کتاب ہے۔ اب ہم صفحہ نمبر 136 کے بارے میں پڑھیں گے۔ 136 صفحہ میں اچھے شہری آپ کا آج کا عنوان ہے۔ اچھے شہری، سب سے پہلے خاص الفاظ: مظاہرہ، منہ بسورنا، ماحول، تیمارداری۔ لاہور کے علاقے سمن آباد میں ایک بڑھیا اپنے چھوٹے اور صاف ستھرے مکان میں رہتی تھی۔ محلے کے سب بچے ان کو دادی اماں کہتے تھے اور ان کی عزت کرتے تھے۔ بچے روز دادی اماں سے کہانیاں سننے آتے تھے۔ ایک دن جب نعمان، سارہ، احمد اور زینب دادی اماں کے گھر کہانی سننے آئے تو دادی اماں کو پریشان حال پایا۔ پوچھنے پر ان کو معلوم ہوا کہ ان کا ہمسایہ علی 2 دن سے دادی اماں کے پاس کہانی سننے نہیں آیا۔ کچھ دیر پہلے جب دادی کی ملاقات علی کی امی سے ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر کے باہر کوڑے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، اور علی بھی اسی وجہ سے بیمار ہو گیا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم صفحہ نمبر 137 کی پڑھائی کرتے ہیں۔ یہ سن کر زینب بولی، ہم سب کو علی کی مدد کرنی چاہیے۔ دادی اماں کو یہ بات بہت پسند آئی اور انہوں نے کہا، ہم سب اچھے شہری ہیں اور اسی لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں۔ بتاؤ کون کون میرے ساتھ شامل ہے؟ سب بچوں نے خوشی خوشی اپنے ہاتھ کھڑے کیے۔ دادی اماں نے بچوں سے کہا، سب بچے اپنے اپنے گھروں سے جھاڑو لے کر آئیں اور وقت کی پابندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آدھے گھنٹے کے اندر اندر میرے پاس پہنچ جائیں، کیونکہ اچھے شہری وقت کی پابندی کرتے ہیں۔ نعمان اور زینب اپنے گھر سے جھاڑو لے آئے، جبکہ احمد اور سارہ اپنے گھر سے کوڑا دان لے آئے۔ دادی اماں اپنے گھر کے دروازے پر ان کا انتظار کر رہی تھی۔ دادی اماں کے ساتھ چلتے ہوئے جب بچے سڑک کے کنارے پہنچے تو احمد نے سڑک پار کرنا چاہی۔ دادی نے احمد کو روکا اور سمجھایا کہ ابھی ٹریفک سگنل کی بتی سرخ ہے، تمہیں قانون کے مطابق سگنل کے سبز ہونے کا انتظار کرنا چاہیے اور سڑک ہمیشہ زیبرا کراسنگ سے پار کرنی چاہیے۔ سڑک پار کرتے وقت ہمیشہ دائیں بائیں دیکھ لینا چاہیے اور دھیان سے سڑک پار کرنی چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد بچے علی کی گلی کی صفائی کرنے لگے۔ ان کو دیکھ کر کچھ لوگ ان کی مدد کو آئے اور تھوڑی ہی دیر میں گلی کی تمام گندگی صاف ہو گئی۔ دادی اماں نے صفائی کے بعد سب بچوں کو اکٹھا کیا اور کہا، گلی کی صفائی تو ہو گئی، اب ہمیں اپنی صفائی بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اچھے شہری نہ صرف اپنے ماحول بلکہ اپنی صفائی کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ اس کے بعد سب بچوں نے اچھی طرح ہاتھ منہ دھویا اور علی کی تیمارداری کی۔ علی کی امی نے جب دادی کا شکریہ ادا کیا تو دادی نے کہا، اچھے شہری دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد علی کی امی نے سب کو شربت دیا اور دادی اماں نے سب بچوں کو کہانی سنائی۔ اسٹوڈنٹس، دیکھا ہم نے کہ اچھے شہری میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو ایک اچھے شہری ہونے کے ناطے ہمیں وقت کی پابندی کا خیال کرنا چاہیے، اور جو کام وقت پہ ہو جاتے ہیں اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں ہوتی۔ اپنے گھر کو، اپنے محلے کو، اپنے اسکول کو، اپنے روڈز کو صاف رکھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ گندگی بھی ہم لوگ ہی پھیلاتے ہیں۔ اگر ہم اس طرح ریپرز نہیں پھینکیں گے تو ہمارا شہر، ہمارا ملک صاف ہوگا اور ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ اور اپنے محلے میں آپ اچھے شہری ہونے کا ایک اور ثبوت کہ اگر کسی کو کسی مدد کی ضرورت ہے تو آپ ان کی مدد کے لیے پہنچیں، اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوگا اور آپ کے اپنے کام آسان ہو جائیں گے۔ کسی بزرگ کو روڈ کراس کرا دیں، کسی بزرگ کی مدد کر دیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، یہ سب چیزیں اچھے شہری میں آتی ہیں، اور ایک اچھا شہری اپنے ملک کی ترقی کا باعث بنتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ سب بچے اس سبق سے بہت اچھا سبق حاصل کریں گے اور ان باتوں کو ضرور ان پر عمل کریں گے۔ اسٹوڈنٹس، اب صفحہ نمبر 139 پہ مشق ہے اس کی۔ آپ ان الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے ارکان ملانے ہیں: تھی، پوچھنے، ڈھیر، جھاڑو، اچھے۔
سرگرمی نمبر 2، نیچے دیے گئے جملوں کے نیچے لکیر لگائیں، ان الفاظ کے درست معنی کے گرد دائرہ لگائیں۔ نمبر 1، دادی اماں نے سب کو وقت کی پابندی کا مظاہرہ کرنے کو کہا۔ ڈرامہ، کچھ کر کے دکھانا، شور مچانا۔ کچھ کر کے دکھانا کے گرد آپ دائرہ لگائیں۔ اسٹوڈنٹس اب اگلے پیج پہ، نعمان نے دادی اماں کی بات سن کر منہ بسورا۔ خوشی دکھانا، پریشانی دکھانا، برا منانا۔ برا منانا کے گرد دائرہ لگائیں۔ ہم اپنے ماحول کا خیال رکھنا چاہیے۔ ندی، میدان، آس پاس کا علاقہ۔ آس پاس کا علاقہ کے گرد دائرہ لگائیے۔ دادی اماں نے علی کی تیمارداری کی۔ بیماری ختم کرنا، پٹی کرنا، بیمار کا حال پوچھنا۔ بیمار کا حال پوچھنا کے گرد دائرہ لگائیے۔ اب اگلی سرگرمی ہے، ان الفاظ کے جملے بنائیں۔ الفاظ: مظاہرہ، علی نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ منہ بسورنا، علی نے منہ بسورنا شروع کر دیا۔ ماحول، ہمیں اپنے ماحول کا خیال رکھنا چاہیے۔ تیمارداری، دادی نے علی کی تیمارداری کی۔ اسٹوڈنٹس آپ ان جملوں کے علاوہ خود سے بھی کوئی اور جملے بھی بنا سکتے ہیں، جو آپ کو زیادہ مناسب لگے وہ آپ کر لیں۔ اسٹوڈنٹس صفحہ نمبر 141 پہ سوالات ہیں، ان کے جوابات دینے ہیں۔ دادی اماں کیوں پریشان تھیں؟ دادی اماں علی کی بیماری سے پریشان تھیں۔ جب احمد نے سڑک پار کرنا چاہی تو دادی اماں نے کیا کہا؟ دادی اماں نے کہا سڑک دائیں بائیں دیکھ کر پار کرنی چاہیے۔ شکریہ ادا کرنے پر دادی اماں نے علی کی امی کو کیا کہا؟ دادی اماں نے کہا کہ اچھے شہری دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ دادی اماں نے بچوں کو گھر سے کیا لانے کا کہا؟ دادی اماں نے بچوں کو گھر سے جھاڑو لانے کا کہا۔ اسٹوڈنٹ صفحہ نمبر 142 پہ سوال نمبر 5، فعل مستقبل ہمیں آنے والے وقت میں کسی کام کے ہونے کے بارے میں بتاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم ملتان گئے تھے، تبدیل ہو کر بنے گا ہم ملتان جائیں گے۔ نیچے کچھ جملے دیے گئے ہیں، ان جملوں کو فعل مستقبل کے لحاظ سے تبدیل کریں۔ سارا کام کرتی ہے، سارا کام کرے گی۔ آمنہ چاول کھاتی ہے، آمنہ چاول کھائے گی۔ زاہد کتاب پڑھتا ہے، زاہد کتاب پڑھے گا۔ علی کھڑکی سے باہر دیکھتا ہے، علی کھڑکی سے باہر دیکھے گا۔ اسٹوڈنٹس یہ ہمارا اچھے شہری کی پڑھائی اور اس کی جو مشق کے سوالات یا جو بھی الفاظ دیے گئے ہیں وہ سب مکمل ہو گیا ہے۔ یہ سارا کام آپ نے کتاب کے اوپر ہی کرنا ہے اور اسٹوڈنٹس یہ کام آپ نے 10 دن کے اندر مکمل کرنا ہے۔ اب ہم اردو کی قواعد و انشاء کا کام کرتے ہیں۔ یہ آپ کی 4 کلاس کی قواعد و انشاء کی کتاب ہے۔ اب آپ صفحہ نمبر 25 کھولیں۔ اب صفحہ نمبر 25 پہ واحد جمع ہیں، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ آنکھ، آنکھیں، اینٹ، اینٹیں، بہار، بہاریں، تصویر، تصویریں، تدبیر، تدبیریں، مثال، مثالیں، کتاب، کتابیں، نماز، نمازیں، سڑک، سڑکیں، کار، کاریں، بات، باتیں، عورت، عورتیں، پینسل، پینسلیں، تقریر، تقریریں، چیز، چیزیں، دکان، دکانیں، میز، میزیں، قیمت، قیمتیں، شاخ، شاخیں، تلوار، تلواریں۔ مندرجہ ذیل جملوں میں واحد کو جمع سے اور جمع کو واحد سے ملا کر جملوں کو دوبارہ لکھیں۔ ہمیں کتابیں حفاظت سے رکھنی چاہیے، ہمیں کتاب حفاظت سے رکھنی چاہیے۔ مجاہد نے دشمن کو شکست دے دی، مجاہد نے دشمنوں کو شکست دے دی۔ بستی تیزی سے آباد ہو رہی ہے، بستیاں تیزی سے آباد ہو رہی ہیں۔ بچہ رو رہا ہے، بچے رو رہے ہیں۔ تم نے بکرا خریدا، تم نے بکرے خریدے۔ لڑکے پتنگیں اڑا رہے ہیں، لڑکا پتنگ اڑا رہا ہے۔ ٹہنی جھکی ہوئی ہے، ٹہنیاں جھکی ہوئی ہیں۔ میز پر کیا چیز پڑی ہے، میزوں پر کیا چیزیں پڑی ہیں۔ اسٹوڈنٹس ان واحد جمع کو آپ نے یاد کرنا ہے اور مشکل الفاظ کو بار بار آپ لوگ پڑھیں تاکہ آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے۔ اسٹوڈنٹس امید کرتی ہوں آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اور اپنا کام کو دوبارہ سے سمجھ سکتے ہیں۔ ان ہوم ورک کے نمبر آپ کے فائنل ایگزام میں لگیں گے۔ ہمارے چینل الائٹ اسکول جوبلی ٹاؤن کیمپس کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیوز کے تمام نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔
اللہ حافظ فرام الائٹ اسکول جوبلی ٹاؤن کیمپس لاہور.